اچھا، یہ لاسٹ چیپٹر ہے اس کا پس باید کر کا، تو وہ سارا کچھ آپ نے جو بھی ٹاپکس پڑھے ہیں اور اس کا ہم نے جو سیکنڈ لاسٹ چیپٹر تھا اس کے اندر میں اس کی ریویژن بھی کی تھی. تو یہ اس حصے کا عنوان جو ہے وہ ہے کہ در حضور رسالت مآب، یعنی کہ رسول اللہ وسلم کے سامنے عرض داشت. علامہ آپ کو پتہ کہ بیمار تھے، ان کو 1934-35 میں شاید ان کو جو تھا وہ بیماری ان کو ہوگی ہوئی تھی، غالباً کینسر ہی تھا میرے خیال میں، ان کو گلے کا یا کچھ. سو علامہ اپنا علاج کروانے کے لیے بھوپال جایا کرتے تھے. اس وقت ایک کوئی بجلی لگواتے تھے، پرابیبلی ریڈیشن کی کوئی نہ کوئی ہوگی کوئی مشین. سو ایک دفعہ جب وہ بھوپال گئے تو انہوں نے سید احمد خان کو اپنی خواب میں دیکھا. تو علامہ فرماتے ہیں کہ 13 اپریل 1936 کی رات کو جب میں بھوپال کے دارالاقبال میں مقیم تھا تو میں نے سید احمد خان کو خواب میں دیکھا. انہوں نے فرمایا کہ اقبال اپنی بیماری کے بارے میں رسالت مآب کی خدمت میں عرض کرو. تو ڈاکٹر عبدالشکور ہیں، انہوں نے علامہ پہ ایک وہ کتاب لکھی ہوئی ہے. وہ اس مثنوی کا پس منظر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ علامہ کی سید احمد خان سے جو خواب میں ملاقات جب ہوئی اور بعد میں جب علامہ کی آنکھ کھلی تو یہ شعر ان کی زبان پر جو تھے وہ ان کے تھے بیان تھے وہ کہ با پرستاران شب دارم ستیز، باز روغن در چراغ من بریز. کہ میں یہ جو تاریکی کی پرستش کرنے والے ہیں، یعنی کہ جو باطل قوتوں کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں، میں ان کے ساتھ جنگ میں ہوں. سو ایک بار پھر جو ہے وہ میرے چراغ میں وہ روغن جو ہے وہ ڈال دیں کہ میں اور زیادہ روشن میں ہو جاؤں. دیکھو روشنی اور تاریکی کی بات کی نا، شب اور پھر روشنی کی، یعنی کہ تاریکی کا اپوزٹ ہے روشنی. تو جب روشنی پھیلتی ہے تو تاریکی دور ہوتی ہے. سو مقصد کہنے کا کہ میں ان باطل قوتوں سے جو ہے وہ برسر جنگ ہوں، تو مجھے جو ہے وہ آپ جو ہے نا اور زیادہ مجھے وہ میرے باطن کو روشن کریں تاکہ میں اس روشنی سے اپنے ارد گرد جو ہے یہ اپنی قوم کو، امت کو، ان کو انلائٹن کر سکوں. سو یہ عنوان مثنوی پسچ باید کرد کا آخری حصہ ہے. نبی کریم سے شفاعت کی استدعا بھی ہے اس میں، اور ان کے بارے میں نعتیہ اشعار بھی ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی علامہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مسائل کے حل کے لیے بھی درخواست کی ہے، بلکہ ان اشعار کا زیادہ تر حصہ مسلمانوں کی امت کے بارے میں جو ہے وہ اس کے بارے میں کہے گئے ہیں یا پیش کیے گئے ہیں. تو انہی کے مسائل کے اوپر یہ زیادہ ان اشعار کا جو ہے وہ دار و مدار ہے. اب علامہ کا جو عشق رسول ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. ان کا حضور سے جو ان کا ادب اور ان کا جو ان کے ساتھ وہ عشق اور ان کی اتباع اطاعت جو ہے وہ جس ادب سے ان کا وہ ذکر کرتے تھے، تو یہ آپ کو علامہ کے ان کے افکار سے، ان کی زندگی سے اس کا ہمارے اوپر یہ سب عیاں ہے. تو ان کی جو ادب کو
جو بیان آپ وہ کر سکتے ہیں کہ وہ ادب کیا ہوتا ہے رسول اللہ کے سامنے، تو یہ علامہ نے خود ہی ایک شعر جو ہے انہوں نے لکھا ہوا ہے، جس کے وہ لکھنے والے ہیں وہ عزت بخاری ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ادب گاہیست زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کرده می آید جنید و با یزید اینجا، کہ زیر آسمان رسول اللہ علیہ وسلم کا روضہ، ان کا شہر ایک ایسی ادب گاہ ہے جو کہ عرش بری سے بھی زیادہ نازک تر ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت جنید بغدادی اور حضرت با یزید بسطامی جیسے عظیم الشان ولی بھی سانس روک کر آتے ہیں، یعنی از روئے ادب اونچا سانس نہیں لیتے کہ شاید حضور سے جو ہے وہ ان کے سامنے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اس کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو رسول اللہ علیہ وسلم سے ادب کی تعریف اس سے بہتر الفاظ میں نہیں سمجھائی جا سکتی۔ ان سے ادب، جذبہ عشق، عقیدت و احترام اور ان کی ہمارے لیے اہمیت جو ہے وہ اسی شعر کو اگر آپ اس کو اس نظر سے دیکھیں تو وہ آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے۔ یوسف سلیم چشتی لکھتے ہیں کہ علامہ نے ایک دفعہ مجھ سے کہا تھا کہ اگر حضرت رسول اللہ علیہ وسلم نہ فرماتے کہ خدا موجود ہے تو میں خدا کی ہستی پر محض اپنی عقل کی مدد سے ایمان نہیں لا سکتا تھا، چونکہ آپ کی بدولت مجھے خدا پر یقین حاصل ہوا ہے، اس لیے آپ خدا سے بھی بڑھ کر مجھے محبوب ہیں۔ چنانچہ رموز میں علامہ اس طرح وہ لکھتے ہیں کہ مانیے حرفم کنی تحقیق اگر، بنگری با دیدہ صدیق اگر، قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی۔ یعنی کہ میری جو میں بات کہہ رہا ہوں اگر اس کی تم تحقیق کرو اور ایک سچائی سے جو ہے جو تم میری بات کی طرف غور کرو، اس کی طرف دیکھو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو رسول اللہ کی جو شخصیت ہے وہ تمہاری قوت اور تمہارے قلب اور جگر جو ہے وہ ان کی محبت سے یا جو ہے وہ آپ کے جسم میں آپ کی روح میں جو ہے وہ سما جائیں گے، وہ ان کی محبت آپ کے اندر جو ہے، ان کے مرتبہ، ان کی قدر جو ہے آپ کے اندر اتنی سما جائے گی کہ آپ کو وہ خدا سے بھی زیادہ محبوب ہو جائیں گے نبی۔ تو اس کو جو ہے آپ اس کو اس طرح دیکھیں کہ ایک جو بیچ میں جو وسیلہ ہیں ہمیں خدا سے روشناس کروانے والے، وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے آپ کو بتا دیا اور وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ جس طرح آپ کسی سے ملوا دیں تو وہ پھر آپ کو کاٹ کے تو سائیڈ ٹریک وہ کرتا ہے، ہاں بائی پاس کرتے ہیں۔ تو علامہ جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ محبت، ان کے ادب جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم سے، وہ کبھی بھی ان کو بائی پاس نہیں کرتے۔ اس چیز کو آپ کو مد نظر رکھیں، اور بس یہ بھی ذہن رکھیں کہ جو رسول اللہ جو ہیں وہ لے کے آپ کو خدا کی طرف ہی جاتے ہیں۔ الٹیمیٹ جو مقصد ہے آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہی وابستگی ہے، لیکن علامہ اپنی وابستگی جو ہے وہ انہی کے ذریعے جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ ایک دفعہ ایف سی کالج میں کوئی فنکشن تھا تو ان کے جو پرنسپل تھے اس نے کسی موقع پر علامہ سے دریافت کیا کہ وہ ایک فلسفی ہونے کے باوجود خدا پر یقین کیسے رکھتے ہیں؟ تو علامہ نے اس کو جواب دیا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ خدا ہے اور انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں تھا بولا۔ علامہ
کہ ان الفاظ سے ان کی رسول اللہ وسلم سے گہری ترین وابستگی اور تعلق اور محبت کا اظہار واضح طور پر دکھائی دیتا ہے۔ علامہ جو ہیں وہ جس طرح ان کے اگر آپ وہ دیکھیں کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام تو میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، یعنی کہ وہ کہتے ہیں آپ کے عشق کے بغیر تو مجھے وہ مرتبہ ہی حاصل نہیں ہوتا، اس کے بغیر جو ہے وہ مطلب کہ خدائی میرے اوپر جلوہ گر نہیں ہوتا، میری عبادت ہی اس کے بغیر نامکمل ہے۔ اب اس کو آپ یہ دیکھیں کہ جو رسول اللہ کے ساتھ ان کی وابستگی ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کا مفہوم اور اس پر عمل کرنا جو ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں سکھایا ہے۔ آپ ہی کی ذات، آپ کی شخصیت ایک زندہ قرآن ہے، آپ کی سنت قرآن ہی کی تشریح ہے۔ اللہ کی ذات جل و جلالہ ہم پر آپ ہی کی وجہ سے عیاں ہوئی ہے۔ ان کی ہستی کے، ان کی یعنی رسول اللہ کی ہستی کے بغیر ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی قرآن بھیجتا ہے یا کتاب اپنی کو نازل کرتا ہے تو وہ جو ہے وہ پیغمبر صرف حامل کتاب نہیں ہوتا، وہ صاحب کتاب بھی ہوتا ہے۔ وہ آپ کو کتاب کے وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر مکمل طور پر اپنی شخصیت کو ان پر ڈھال کے تو آپ کو عمل کر کے دکھاتا ہے پیغمبر۔ اینڈ دس از وائی مطلب کہ رسول اللہ کو جو تھا وہ کہتے ہیں کہ آپ زندہ قرآن تھے، آپ سراپا قرآن تھے۔ جس طرح یہ جو ہے مرزا غالب نے کیا خوب کہا ہے کہ حق جلوے گرز طرز بیان محمد است، آری کلام حق بزبان محمد است، کہ خدا تو ہم پر جلوہ گر، ہمیں اس کی شان، اس کی جلال، اس کا جمال تو ہمیں پتہ تبھی لگتا ہے جس طرح ہمیں رسول اللہ وسلم نے بتایا ہے کہ خدا کی ذات کی یہ صفات ہیں اور اس کا یہ مقام اور یہ مرتبہ اس کا ہے۔ اور بے شک کہ جو ان کی زبان سے جو بھی الفاظ جو جاری ہوئے، جو قرآن انہوں نے ہمیں وہ سکھایا، وہ اللہ تعالیٰ کا ہی وہ کلام تھا جو کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوا۔ سو یہ تو ایک بیک گراؤنڈ تھی جو ہے وہ علامہ کا رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کو تعلق جو ہے یا وابستگی یا ان کی اٹیچمنٹ میں نے بتائی آپ کو۔ تو سید احمد خان کے کہنے پر ہی علامہ نے حضور سے اپنی عرضداشت جو ہے وہ پیش کی، اور پھر یہی اس مثنوی کی جو موجودہ شکل ہے اس کی بنیاد بنی۔ علامہ نے یہ اشعار بارگاہ رسول میں پیش کیے۔ علامہ جن کے ادب اور جذبہ عشق کی وجہ سے جو نام محمد کبھی بھی بغیر وضو کے ان کے لبوں پر نہیں تھا، اگر وہ باوضو نہیں تھے ہوتے تو وہ محمد کا نام کبھی بھی نہیں تھے لیتے۔ تو یہ ادب ہوتا ہے، اس کو مطلب کہ کسی اور کو اس میں تو کوئی بڑی کوئی عجیب سی چیز نظر آئے کہ ایسی کیا بات ہے، لیکن دس از واٹ ادب از۔ سو ان کے یہ اشعار شدت جذبات سے بھرپور ہیں، گو کہ یہ عرضداشت تو ان کو اپنی بیماری کی شفا کے لیے کرنی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے حضور کی امت کو اپنے اوپر ترجیح دی اور اس کو اپنے اوپر مقدم رکھا۔ انہی کے مسئلے اور مسائل جو ہیں ان سے بیان کیے ہیں اور حضور سے نظر کرم اور ان کی مدد کی درخواست کی۔ ارمغان حجاز ان کی جو کتاب ہے جس کا معنی ہے حجاز کا تحفہ، تو وہ کتاب جو تھی وہ آدھی لکھی گئی تھی، کیونکہ علامہ کا جو تھا ان کا ارادہ تھا کہ وہ روضہ رسول پر حاضری دیں گے اور پھر باقی حصہ اس کتاب کا وہ جب واپس آئیں گے تو پھر اس کو لکھیں گے۔ سو باقی حصہ جو ان کا جو تھا لکھنے کا ارادہ حضور کے روضہ مبارک سے واپس آ کر لکھنے کا تھا، بوجہ بیماری یہ آرزو تو ان کی ادھوری رہ گئی، لیکن کسی سے انہوں نے کہا تھا کہ حضور رسول اللہ علیہ وسلم کے روضے سے ان کی واپسی شاید ممکن نہ ہو، شاید وہیں ان کا دم نکل جائے۔ تو اس بیانیے سے ان کے عشق رسول کی انتہا کا اندازہ جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے۔ سو
یہ جو اس نظم کی طرف اپنا یہ نشار کی طرف آتے ہیں تو پہلے بند میں علامہ نبی کریم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم بے کسوں کا سرمایہ آپ ہی ہیں، آپ اس قوم کو موت کے خوف سے نجات دلائیں۔ یعنی دیکھیں، جس قوم کے اوپر موت کا خوف طاری ہو جائے تو پھر وہ غلامی کی طرف ہی لگی جاتی ہے۔ یعنی انہوں نے مال و دولت کو اپنا ساز و برگ بنا لیا ہے، اس سے محبت پیدا کر لی ہے۔ کس سے؟ مال و دولت دنیا سے، جس کی وجہ سے ان میں موت کا خوف پیدا ہو گیا۔ جب آپ کے پاس یہ ساری چیزیں زیادہ ہونا تو پھر مرنے پہ یا موت سے انسان ڈرتا ہے کہ یہ بھی چھوڑ کے چلا جاؤں گا، وہ بھی چھوڑ کے چلا جاؤں گا، چھوڑنے پہ دل نہیں کرتا ہوں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی تعلیمات، آپ کا عمل اور آپ کا اخلاق اس امت کے لیے مقدم ہونا چاہیے تھا، اس کو ترجیح دینی چاہیے تھی۔ تو موت کا خوف قوموں کے اندر غلامی کی وجہ بن جاتا ہے، پھر آپ دب جاتے ہیں نا، پھر کسی کے سامنے آپ دلیری سے کھڑے نہیں ہو سکتے آپ۔ تو حضور، آپ نے تو تمام پرانے بت جلا کر خاک کر ڈالے تھے اور اس پرانی اور فرسودہ کائنات کو ایک نئی زندگی عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توحید سکھائی، اس پر ایمان اور عمل کرنا سکھایا، اور اس کی بنیاد پر یعنی کہ زندگی جو ہے وہ کیسے گزاری جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ در جہان ذکر و فکر انس و جان، تو صلاۃ صبح تو بانگ اذان، لذت سوز و سرور از لا الہ، در شب اندیشے نور از لا الہ۔ یعنی انسان و جن کے ذکر و فکر کی اس دنیا میں آپ ہی صبح کی نماز ہیں اور آپ ہی اذان کی آواز ہیں۔ یعنی آپ نے ہی ہمیں اللہ کا ذکر کرنا سکھایا ہے، اور اس کی معرفت حاصل کرنا وہ بھی آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ یعنی ان کی جو ہے وہ خدا کی عبادت کیسے کرنی، وہ آپ ہی نے ہمیں سکھائی ہے۔ لذت عشق، اس کا سوز، اس کا سرور، وہ لا الہ سے یعنی توحید سے ہی ہے، جو فکر کی تاریکی کو لا الہ کا ہی نور روشن کرتا ہے۔ یعنی آپ کی اگر فکر میں یعنی کہ تاریک فکر ہے، اٹس ڈسمل، اٹس لائک ڈپریسڈ، ڈسپونڈنٹ، اور یا غلط سمت میں چلی گئی ہوئی ہے، یعنی کہ ڈارکنس کسی سے کہا جاتا ہے نا بھی، اس کی تو وہ بالکل وہ تاریکی کی طرف چلا گیا وہ، تو وہ توحید پر ایمان ہی اس فکر کو روشن کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی طفیل ہمیں توحید کا نور عطا ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم نے نہ ہی کسی گائے یا گدھے کو اپنا خدا بنایا، اور نہ ہی کسی کاہن، یعنی کاہن ہوتا ہے سود سے جو کہ فیوچر کے بارے میں بتاتے تھے، اور ان کو بہت ہی کوئی روحانی قسم کی شخصیات جو تھے اپنے زمانے میں سمجھا جاتا تھا، اور نہ ہی ہم کسی کاہن کے آگے ہم نے سر جھکائے، نہ ہم پرانے خداؤں کے آگے سجدہ ریز ہوئے، اور نہ ہی ہم نے بادشاہوں یا حکمرانوں کے محلوں کا طواف کیا۔ توحید پر ایمان کی بدولت ہم ہر قسم کے شرک سے محفوظ رہیں۔ یہ سب آپ ہی کے لطف و کرم کے باعث ہے۔ ہماری سوچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بے انتہا احسان کی پروردہ ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کا ذکر ہماری عشق اور مستی کا سرمایہ ہے۔ آپ ہی کی عطا کیے ہوئے فقر کی وجہ سے قوم میں غیرت مندی ہے۔ یہ جو فقر کا جو کانسیپٹ ہے، اس میں حدیث بھی علامہ کوٹ کرتے ہیں کہ الفقر و فخری، کہ رسول اللہ فرماتے تھے کہ مجھے اپنے فقر پر فخر ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے، یہ فقر کی وجہ سے آپ میں مال و دولت کی محبت کو یہ کاٹتی ہے، اور آپ کے اندر غیرت کا مادہ پیدا کرتا ہے فقر جو ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ ہی کے عطا کی ہوئے فقر کی وجہ سے قوم میں غیرت مندی ہے،
اور غیرت مند خدا کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ تو کہتے ہیں حضور آپ ہی مسافر کی منزل مقصود ہیں، آپ کی صحبت کا جذبہ ہر سالک کے دل میں جاگزین ہے، یعنی کہ جو بھی اس صراط مستقیم پر چلتا ہے تو آپ ہی کی محبت، آپ ہی کے جذبہ عشق سے جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے اسی کی بنا پر وہ آگے بڑھتا ہے۔ تو علامہ جس طرح اپنے ایک یہ ربائی میں فرماتے ہیں کہ تو فرمودی رہے بتا گرفتی وگرنہ جز تو ہمارا منزلی نیست، کہ آپ نے ہمیں بتایا تو ہم نے مکہ کی راہ کا راستہ اختیار کیا، ورنہ آپ کے علاوہ ہماری کوئی اور منزل نہیں تھی۔ یہ علامہ کے اور بھی شعر ہیں کہ مصطفیٰ بے رسان خیش را کے دین ہما اوست، کہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤ کہ دین سراپا دین وہی ہے، دین وہی ہے، انہی کی ذات ہے، سارا اسلام جو بھی دین قرآن وہی ہے۔ اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہبیست، تو اگر تم ان کے وہ راستے سے ہٹ گئے یا ان تک نہ پہنچے یا کسی اور راستے پہ چلے گئے تو وہ سارا جو ہے وہ تمام جہالت ہے۔ تو راستہ وہی ہے جو انہی کے نقش قدم کے اوپر چل کے تو اس کو طے کیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ لیکن افسوس ہے کہ ہم وہ کیفیت، وہ جذب درو جو ہے ہم وہ مسلمان جو ہیں وہ کھو بیٹھے ہیں۔ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی دولت سے محروم ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں عرب اور عجم دونوں کے علاقوں میں گھوما پھرا ہوں اور وہاں مجھے مصطفیٰ نایاب اور ابو لہب عام نظر آتا ہے۔ یعنی مسلمان آپ سے وابستگی جو ہے وہ کھو بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے ہم خدا سے بھی جو ہے وہ دور ہو چکے ہیں، کیونکہ ابو لہب جو تھا وہ خدا سے دور تھا اور خدا کے جو قریب ترین تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نوجوان روشن دماغ ان مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ان کا ضمیر، ان کا باطن وہ روشنی سے محروم ہے، یہ روحانیت سے بے بہرا ہیں، یہ جوانی میں بھی ریشم کی طرح نرم اور نازک ہیں اور ان کے سینے میں آرزو بہت جلد مر جاتی ہے۔ جب آپ وہ ایک نرم اور نازک اور ایک آرام اور آسائش والی زندگی آپ گزاریں تو پھر آپ کے سینے میں واقعی کسی چیز کی آرزو پیدا نہیں ہوتی، اور آرزو پیدا نہ ہونا انسان کے ارتقاء کے لیے موت ہے۔ سو جس شخص میں بھی آرزو ختم ہو گئی وہ ایک زندہ لاش کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ نسل در نسل غلام ہیں یہ لوگ، یہاں تک کہ حریت یعنی وہ آزادی، یعنی کہ وہ جذبہ آزادی کا سوچنا بھی ان کے لیے حرام ہے۔ اور شاید اسی لیے علماء یہ خدا سے گلہ بھی کرتے ہیں کہ لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے جس دیس کے بندے ہیں غلامی پہ رضا مند۔ پھر وہ آگے وہ کہتے ہیں، مکتب کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مکتب ہے، ان کے جو مدارس ہیں، جو ان کے یہ اسکول کالجز ہیں، انہوں نے ان کا جذبہ دین ہی ختم کر کے رکھ دیا ہے جو کہ کبھی ان میں ہوا کرتا تھا۔ ایسی تعلیم کی وجہ سے یہ نوجوان اپنے آپ سے بے خبر اور فرنگی تہذیب پر فریفتہ ہے۔ یہ اپنی پہچان اور خودی جو ہے یہ نوجوان کھو بیٹھے ہیں، یہ اپنی جو کی روٹی کے لیے بھی فرنگ کے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، یہ اسی کے مرہون منت ہیں۔ اس بھوکے ننگے نے روٹی کے عوض اپنی جو روح ہے وہ بیچ ڈالی ہے۔ تو ویسے واقعی اگر آپ دیکھیں مطلب کہ بہت سے آپ اس طرح کے مسلمان ممالکوں کی آپ مثال دے سکتے ہیں اور اپنی قوم کے لیے مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے ہیں۔ سو اس یا ان نوجوانوں نے ہمیں صرف دکھ اور درد ہی دیا ہے۔ تو یا رسول اللہ، وہ ایک پالتو پرندے کی طرح اپنا رزق حاصل کرتا ہے، یعنی کہ پالتو پرندہ جو ہے نا وہ قید قبول کر لیتا ہے اور رزق کی خاطر جو ہے وہ کھلی فضا میں اپنا رزق تلاش نہیں کرتا،
تگ و دو کرنے کی اس میں وہ ہمت ہی نہیں ہے۔ وہ آرام پسند ہے اور عمل اور جد و جہد کی لذت سے بے نصیب ہے۔ وہ غلامی میں ہی خوش ہے، مغرب کی چمک دمک نے اسے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ان جوانوں کے مکتب کے اساتذہ بھی کم علم اور کم نظر ہیں، انہوں نے بھی اس نوجوان کو اس کے مقام سے آگاہ نہیں کیا۔ یہ جو ہے یہ ٹیچرز کی آپ کی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ یہ آپ کو وہ بتائیں کہ آپ کا مقام کیا ہے، انسان کا مقام کیا ہوتا ہے۔ تو اگلے اشعار میں وہ بیان کرتے ہیں، وہ ہے تو ایک مسلمان مگر موت کی حقیقت سے بے خبر ہے، اس کا دل لا غالب الا اللہ، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی اور غالب نہیں ہے، سے بے خبر ہے، موت سے خوف زدہ ہے، اور اتنا کو خوف زدہ ہے کہ اس کے اندر جہاد اور شہادت کا جذبہ ہی پیدا نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ شہادت کی حقیقت سے ہی نا آشنا ہے کہ شہید جو ہے وہ کبھی بھی نہیں مرتا، کیونکہ اس کے دل میں ایمان مر چکا ہے، اس لیے اس کے لیے کھانے اور سونے کے علاوہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ ایک بیکار زندگی گزار رہا ہے جس پر وہ خوش ہے، وہ ایک روٹی کی خاطر ذلت اٹھاتا ہے، یعنی وہ عزت کا مادہ ہی کھو بیٹھا ہے۔ اس کی حالت ایسی ہے کہ وہ فرنگیوں سے لات و منات یعنی بت خریدتا ہے، وہ مسلمان ہوتے ہوئے ایک بت پرست فکر اور سوچ کا حامل ہے، اور جو بت کسی کے دماغ میں ہو ان کو توڑنا سب سے مشکل کام ہے۔ اس لیے علامہ حضور سے فرماتے ہیں، قم باذنی گوش و اورا زندکن، در دلش اللہ را زندہ کن، کہ یا رسول اللہ آپ ہی اس مسلمان کو قم باذنی یعنی اٹھ اللہ کے حکم سے کہہ کر اس میں زندگی کی ایک تازہ روح پھونک دیں، اس کا دل ایک دفعہ پھر اللہ یعنی خدا پر ایمان جو ہے اس کے اندر اس کے دل میں ڈال دیں، اور توحید ہی کی بدولت اس میں وہ جذبہ کیونکہ توحید کی ہی بدولت اس میں وہ جذبہ ایمان جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سب مسلمان جو ہیں وہ افرنگ کی مغربی تہذیب کے شکار ہیں، ہم بغیر کسی جنگ کے ان کے ہاتھوں مارے گئے، یعنی کہ ہم ایسے ان کی تہذیب کے ان کے طور طریقوں کے دل دادہ ہوئے ہیں، ان کی وہ تہذیب کی کلچر کے جو ہے وہ سویلائزیشن کی چمک دمک دیکھ کے کہ ہم جو ہے نا ہمارا حال وہ ہے کہ ہم ان سے لڑے بغیر ہی ان کے ہاتھوں ہم مارے گئے ہیں، یعنی کہ ان سے زیر ہو گئے ہیں ہم سے۔ تو کہتے ہیں رسول اللہ آپ ہی اس قوم کو جو کہ شراب عشق کا جام ہی اپنا جو ہے وہ توڑ بیٹھی ہے، کوئی ایسا ایک خدا مست یعنی مرد کامل عطا کریں جو کہ ان کو خود آگاہی اور خدا آگاہی عطا کرے، تاکہ یہ مسلمان پھر اپنا وہ مقام و مرتبہ حاصل کر لیں، یعنی کہ ان میں پھر وہ عشق رسول کا جو ہے آپ سے محبت کا جذبہ جو ہے آپ سے وابستگی اور آپ کی پیروی اور اتباع کرنے کی جو ہے وہ ان کو وہ سکھائے۔ تو دوسرے بند میں علامہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اپنا اظہار اور اپنا ادب اور عشق اور درد جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ سو ان اشعار سے علامہ کا جذب دروں جو ہے اس سے وہ ظاہر ہوتا ہے، اور ان کا سوز دل اور رسول اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عقیدت۔ تو وہ ان اشعار میں نعتیہ اشعار ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کو کس طرح مخاطب ہو کے ایک شہ سوارا، یعنی کہ شہ سوارا یک نفس در کش انان، حرف من آسان نیاید بر زبان، آرزو آید که ناید تا به لب، می نگردد شوق محکوم ادب، آن بگوید لب کشا ای دردمند، این بگوید چشم بکشا لب ببند، گرد تو گردد حریم کائنات، از تو خواهم یک
نگاہ التفات، ذکر و فکر و عرفانم توئی، کشتی و دریا و طوفانم توئی، آہو یہ زار و زبون و ناتوان، کس به فطراکم نبست اندر جہان، ای پناہ من حریم کوی تو، من به امید رمیدم سوی تو۔ تو کہتے ہیں کہ اے میرے شہسوار یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا کچھ دیر کے لیے اپنے گھوڑے کی لگام کھینچ لیں، یعنی مجھے اپنی صحبت عطا فرمائیں، اپنی مجھے قربت عطا فرمائیں، تاکہ میں آپ سے اپنا حال دل جو ہے وہ بیان کر سکوں، جو کہ از روئے ادب میرے لیے آسان نہیں ہے بیان کرنا۔ کہیں سے آپ دیکھیں کہ وہ اس طرح ہے کہ جیسا حضور کے سامنے وہ کھڑے ہیں اور ان سے جو ہے وہ اپنا اس طریقے سے جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ علامہ کا جو نعتیہ کلام ہے نا، دوسرے شاعروں کے نعتیہ کلام سے مختلف ہے وہ، جیسا کہ لفظ شہسوار سے ظاہر ہوتا ہے۔ علامہ کے ان اشعار میں اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال اور جمال کا امتزاج ہے، لیکن ہمیشہ وہ جب ہی رسول اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ان کے کلام میں رسول اللہ علیہ وسلم کی جہت جلال کا جو عنصر ہے وہ جمال پر غالب نظر آتا ہے، جیسے کہ ایک شہسوار، ایک باروب اور طاقتور شخصیت آپ کے ذہن میں آتی ہے، ایک رہنما، ایک وہ کمزوروں کی دستگیری کرنے والا شخص۔ تو حضور رسول اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اپنی شان و شوکت اور اپنے جلال اور جمال کے ساتھ جس میں وہ جلوہ گر ہے۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی ذات گرامی کے سامنے از روئے دب پتہ نہیں کہ میں اپنی آرزو بیان بھی کر سکوں گا یا نہ کر سکوں گا۔ وہ کچھ تو ہوتا ہے نا کہ جس کے آپ بہت کسی کے ساتھ جب ریسپیکٹ ہوتی ہے تو آپ اتنا اوور آو ہو جاتے ہیں کہ آپ بول ہی نہیں سکتے، آپ کے الفاظ ہی آپ کے جو ہیں وہ گم ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ عشق جو کہ ادب کا پابند نہیں ہوتا، عشق تو قدر گزرتا ہے، کہیں وہ آپ کی پرشکو شخصیت کے سامنے ادب کا پابند نہ ہو جائے اور میں آپ کے سامنے اپنی بات کرنے سے ہی قاصر رہ جاؤں۔ تو میری آرزو مجھے کہتی ہے کہ اے درد مند، جو کہ تم درد مند ہوتا ہے جس کو کوئی کسی تکلیف میں ہے تو علامات دے دو نا، ان کو بیمار تو تھے۔ تو میری آرزو تو مجھے کہتی ہے کہ اے درد مند، حضور رسول اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیماری کے بارے میں بیان کر، ان کی شفاعت طلب کر، لیکن ادب کہتا ہے کہ اقبال خاموش رہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار میں محو ہو جا، یعنی ادب کا تقاضا ہے خاموشی اور دیدار محبوب میں محو ہو جانا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ تمام کائنات آپ کے گرد گھومتی ہیں، یعنی آپ ہی مرکز کائنات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کائنات کی تخلیق کا باعث ہے۔ میں آپ سے ایک نگاہ کرم کی التجا کرتا ہوں، مجھ پر نظر کرم فرمائیں، کیونکہ میرا ذکر، میری فکر، میرا علم اور میرا عرفان آپ ہی ہیں۔ یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کا ذکر اور عبادت آپ کی سکھائی ہوئی ہے، آپ کی بدولت ہے، آپ کی عطا کی ہوئی ہے۔ میری فکر کی بلندی اور اس کی پاکیزگی آپ ہی کی وجہ سے ہے۔ میرے علم کی وسعت اور معرفت الہی یعنی خدا کے بارے میں معرفت، اس کا علم رکھنا، وہ بھی آپ ہی کا سکھایا ہوا ہے۔ سو آپ ہی میرا سہارا ہیں، آپ ہی کی بدولت میرے میں وسعت ہے اور میرے اندر جوش اور جذبہ عشق ہے۔ اچھا، اس میں وہ کہتے ہیں نا، یہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ
کشتی و دریا و طوفانم توئی، کہ کشتی جو ایک تو جو دریا کے اندر سہارا کشتی کا ہی ہوتا ہے نا، یہ اسی کے اوپر آپ وہ بیٹھ کے آپ کو سیفٹی آپ کو ملتی ہے، اور دریا اور طوفان یعنی کہ یہ جو جذبہ عشق جو میرے اندر ہے، یہ سارا کچھ، یہ جوش اور جو یہ وسعت میرے اندر، دریا بے کراں اس کی بے پناہ اس کی وسعت ہوتی ہے، تو یہ سب کچھ آپ ہی کی وجہ سے۔ سو کہتے ہیں یا رسول اللہ میری حالت ایک خستہ حال اور کمزور ہرن جیسی ہے کہ جسے دنیا میں کسی نے بھی اپنے فتراک میں باندھنا پسند نہیں کیا، یعنی کہ کسی نے بھی مجھے کوئی اہمیت نہ دی اور میری قدر و قیمت کو نہ پہچانا، یعنی کہ میں جو پیغام میں لے کے آیا وہ کسی نے اس کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور جو میرے پیغام کو نہ سمجھا تو پھر میری اس کے سامنے اہمیت کیا ہو سکتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ یا نبی کریم صرف اور صرف آپ کا کوچا میری پناہ گاہ ہے، اور میں یہی ایک امید لے کر آپ کی طرف آیا ہوں۔ کہ بندہ کو جس کو کہتے ہیں نا کہ جس کا صرف ایک ہی یعنی کہ جو ہے وہ پناہ ہے، تو وہ آپ ہی کی ذات بابرکات جو ہے وہ آپ ہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو عرض کرتے ہیں کہ یہ اب اپنی بیماری کا حال بھی بتا رہے ہیں کہ میں اپنی آواز کھو بیٹھا ہوں، ان کی آواز بیٹھ گئی ہوئی تھی اور میری سانس جو ہے وہ اکھڑ چکی ہے، ان کو ذرا سا بھی وہ ایکسرٹ کرتے تھے تو ان کو سانس اکھڑ جاتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میری آواز میرے گلے میں ہی گھٹ کر رہ جاتی ہے اور میرے دل کی بات دل میں ہی رہ جاتی ہے، میری سانس میں سوز جگر باقی نہ رہا، اور میں قرآن کی تلاوت سحر سے بھی اس کے لطف سے جو ہے وہ محروم ہو گیا، میں اپنے نالوں و فریاد سے بھی محروم ہوں۔ وہ نالے جن کو ایک بے کران ایک وسعت چاہیے، بلکہ کائنات کی وسعت چاہیے، ان کو بیان کیے جانے کے لیے اب وہ میرے اندر ہی دب کے رہ گئے ہیں، وہ میری اس کمزوری اور ناتوانی کی وجہ سے جو ہے وہ میں ان کا اس طریقے سے اظہار برملا نہیں کر سکتا۔ تو اگلے بند میں وہ کہتے ہیں کہ آہ زیون دردی کے در جان و تن است، گوشہ یہ چشم تو دارو یہ من است۔ افسوس ہے مجھے ایک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ افسوس ہے کہ مجھے ایک مرض لاحق ہو گیا ہے جس سے میرا جسم اور جان کمزور پڑ گئے ہیں، میرا علاج صرف آپ کی نظر کرم سے ہی ممکن ہے، مجھ سے دواؤں کی کڑواہٹ برداشت نہیں ہوتی، جس طرح امام بصیری کو آپ کی نظر کرم سے جو ہے وہ شفا عطا ہوئی تھی، مجھ پر بھی وہ مہربانی فرمائیے۔ گناہ گار بھی آپ کی بہت زیادہ محبت پاتے ہیں، اور خطا کاروں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ان کی جو ہے جو آپ کی جو ان کے لیے بھی محبت اور مہربانی ہو ایک ماں سے بھی زیادہ بڑھ کے ہے، کہ جس طرح ایک ماں اپنے اولاد کی غلطیوں کو درگزر کرتی ہے تو آپ اس سے بھی بہت بڑھ کر کرتے ہیں۔ تو یہ جو شعر جو تھا یہ شروع میں جو وہ بیان کیا تھا کہ با پرستاران شب دارم ستیز، باز روغن در چراغ من بریز، کہ یعنی کہ آپ وہ دیکھیں کہ یہ جو تاریکی یہ جو باطل قوتیں ہیں کہ میں تو ان کے ساتھ ایک جنگ میں جو ہے وہ مطلب کہ ایک حالت جنگ میں ہوں ان کے ساتھ، تو بعض روغن در چراغ من بریز، یعنی کہ ان کا جو چراغ ہے یعنی کہ جو جسم ہے ان کا وہ کمزور اور لاغر ہوتا جا رہا تھا، تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ نئی اس میں اور یعنی روغن تیل کو کہتے ہیں، تو یہاں سے مراد ہے کہ میری جو زندگی جو ہے اس کو طاقت اور سے توانائی عطا کریں اپنی نظر کرم سے اور اپنی دعا سے، تاکہ میں ان لوگوں کے ساتھ نبرد آزما ہو سکوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا وجود تو اس جہان کے لیے ایک ایسی بہار ہے، ایک ایسی یعنی کہ ایک نئی زندگی
عطا کرنے والا ہے آپ کا وجود. یہ ایک اور شعر علامہ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا جو لاہوی تو کا آخری شعر ہے، ہاں، تیرا و تار ہے جہاں گردش آفتاب سے، تب زمانہ روشن کر جلوہ بے حجاب سے. سو پرتو خود را دریغ از من مدار، یعنی کہ مجھے آپ اپنے اس سائے سے محروم نہ کریں. اگر کج رو ہے انجم، آسماں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو، جہاں تیرا ہے یا میرا.